اس سماج کے اندر سب سے کم آمدنی والے اس دور میں امام اور مؤذن ہیں. بات کو ادروائز مت لینا. لوگ میں کچھ کہتا ہوں تو اس کو مذاق میں لے جاتے ہیں اور ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سنجیدگی سے اس بات کو سمجھیے اور اس پر غور کیجیے. اس سماج میں سب سے کم آمدنی والے اس دور میں امام اور مؤذن ہیں. امام کی تنخواہ کتنی؟ 15,000، 12,000، 10,000، سمجھے، 16,000، 17,000. حد ہے بہت اچھی جگہ، بہت اچھی جگہ اگر کہیں پر بہت سمجھدار اچھے لوگ ہوئے تو 20-22,000 روپے ہو. اور مؤذن 7,000، 8,000، 9,000، 10,000. حد ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ امام بھی اسی دنیا میں جیتا ہے؟ اگر تیل آپ کو 140 میں ملتا ہے تو امام صاحب کو 139 میں نہیں ملتا. پیٹرول جس ریٹ آپ کو ملتا ہے اسی ریٹ امام اور مؤذن کو بھی ملتا ہے. ہر چیز جس کا جو بھاؤ ہے وہ اسی بھاؤ ملتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو فری مل جائے. کوئی بیچارہ محبت والا ہے وہ ایک الگ بات ہے اور لینا بھی نہیں چاہیے بے وجہ کسی پر بوجھ. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اسی سماج میں امام اور مؤذن بھی جیتے ہیں، اسی سماج میں سارا سماج جیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنے امام اور مؤذنوں کے آپ نے ریکارڈ سنے کہ جن پر لاکھوں لاکھوں کے قرضے ہیں اور وہ لے کے بھاگ گئے، وہ کسی کا پیسہ نہیں دے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایڑی اور چوٹی کا زور لگائیں گے تو 10-20 آدمی بھی نہیں گنا سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام اور مؤذن فرشتہ ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا یا ان میں کوئی ایسا کر نہیں سکتا. کر لیتے ہوں گے ایسا بھی، لیکن ان کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر. ہزاروں میں ایک آدھ آدمی کوئی ایسا نکلے گا کہ جو کسی کی بے ایمانی کر لیتا ہو، کسی کا پیسہ لے کے نہ دیتا ہو، دھوکہ کرتا ہو، وعدہ خلافیاں کرتا ہو. یہ ایسا مشکل سے ملے گا. آپ بتائیے کہ پھر وجہ کیا ہے کہ اسی سماج میں امام اور مؤذن جو سب سے کم آمدنی والا ہے وہ ایک ایماندارانہ زندگی گزارتا ہے، وہ کپڑے صاف پہنتا ہے تو اس کا دل بھی صاف رہتا ہے. لیکن یہ نیتا جی، یہ سماج کا ٹھیکیدار، یہ دھنا سیٹ، یہ بزنس مین، اس کے حالات یہ ہیں کہ یہ جتنا زیادہ کماتا ہے اتنی مکاری زیادہ کرتا ہے، اتنے دھوکے زیادہ دیتا ہے، اتنا جھوٹ زیادہ بولتا ہے، اتنا لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی زیادہ کرتا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، مگر اکثریت آج ہماری قوم کے یہی حالات ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے بہت بڑے اچھوں کو دیکھا ہے جن کے کرتے پہ کوئی دامن پہ داغ نہ ہو، لیکن ان کے کردار پر ایک نہیں سینکڑوں داغ میں خود گنا سکتا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. سمجھے آپ؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ صرف ایک واحد وجہ ہے کہ خدا کا خوف صرف زبانوں تک ہے، دلوں کے اندر موجود نہیں ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ 1 روپیہ لے کر بھی کسی کا زمین سے جانا پسند نہیں کرے گا. زبان تک ہے جو کچھ ہے، دل میں نہیں اتر رہا. موت کا ذکر بھلے ہی کرتا ہو لیکن اسے اس کا خوف دل کے اندر موجود نہیں ہے، اور اپنے خرچے کنٹرول سے باہر ہیں. اپنے شوق میں کوئی کمی نہ آنا چاہیے، دوسرے کا مال جتنا بھی ہے سب ہضم ہو جانا چاہیے. یہ استھتی آج ہمارے سماج کی ہے.